بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، معاشرے میں برداشت اور ہم آہنگی اس صورت میں پیدا ہو سکتی ہے اگر اختلاف کو فطری اصول اور فطری بات سمجھ کر قبول کر لیا جائے۔ وہ معاشرے ہمیشہ پھلتے ہیں پھولتے ہیں، وہی معاشرے ہمیشہ امن اور سلامتی کا گہوارہ رہتے ہیں کہ جن معاشروں میں رواداری وجود پاتی ہے اور نشوونما پاتی ہے اور پھیلتی چلی جاتی ہے۔ یہ جو رواداری ہے یہ ہمیشہ اسی صورت میں پیدا ہوتی ہے کہ جب اختلاف کو قبول کر لیا جائے، اور آپ جانتے ہیں کہ اختلاف ہمیشہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جن میں علم ہوتا ہے، جن میں شعور ہوتا ہے، جن میں سمجھ ہوتی ہے، وہی طبقہ ہمیشہ اختلاف کرتا ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہل علم کا طبقہ، اہل علم اگر چاہیں اختلاف کے ساتھ رواداری کو رواج دے سکتے ہیں۔ اگر وہ رواداری کو اختیار کرتے ہیں اختلافات کے باوجود، اس سے معاشرے پہ اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء ہوں، اہل علم ہوں، اور وہ طبقہ کے جو فکر اور فلسفہ سے تعلق رکھنے والا ہے، ان کے ہمیشہ فالوورز ہوتے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے، ان کی تقلید کرنے والے، اور ان کی بات کو سن کر اپنے علم اور اپنے عمل کا حصہ بنانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر رواداری کا آغاز اہل علم سے ہو تو اس سے رواداری معاشرے میں پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں رواداری نہیں ہے یا مختلف طبقات آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور ایک دوسرے کی عزت اچھالتے ہیں، تو یقین کر لیجئے کہ اس معاشرے کے جو علماء ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، ان میں رواداری نہیں ہوتی۔ اگر ان میں رواداری پائی جائے تو وہ رواداری معاشرے کے جڑوں تک وہ پہنچتی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی معاشرے میں رواداری پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا آغاز سب سے پہلے اہل علم کی ذات سے ہونا چاہیے۔ جب اہل علم اختیار کریں گے تو اس کے بعد ان کو پڑھنے والے، ان کو سننے والے اور ان کے پیچھے چلنے والے بھی اپنے اندر رواداری کو پیدا کریں گے۔ اور ایک اہم بات جو رواداری کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ اہل علم میں جو اختلاف ہے یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اہل علم میں ہی اختلاف ہونا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میرا اور آپ کا کسی عالم سے کسی ایک مسئلہ پر اختلاف ہے تو میں اس عالم کے مجموعی کام سے، کارناموں سے اور ان کے علم سے دور ہو جاؤں۔ یہاں پہ یہ رویہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ جس مسئلے میں اور جس معاملے میں اور کسی خاص مسئلے میں جو اختلاف ہے اس اختلاف کو ہم باقی رکھیں، اور اس عالم سے اور صاحب علم سے جو استفادے کا ایک تعلق ہے اس کو کبھی ہم نہ توڑیں، نہ ختم کریں۔ اگر یہ رویہ بھی اختیار کیا جائے تو اس سے بھی معاشرے میں رواداری پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی سے کوئی اختلاف ہے، اگر ایک عالم کا دوسرے عالم سے اختلاف ہے تو بے شک وہ ایک خاص مسئلے میں اس عالم سے اختلاف رکھے، لیکن اس مسئلے کے علاوہ دوسرے مسائل میں جو استفادے کا ایک رابطہ اور تعلق ہے وہ قائم رکھے، جو عزت اور احترام کا تعلق ہے وہ بھی قائم رکھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک مشفقانہ اور ایک دوستانہ تعلق ہوتا ہے اس کو کبھی نہ توڑے۔ اگر یہ رویہ اہل علم بھی اختیار کریں تو اس سے معاشرے میں ایک رواداری بھی پیدا ہوتی ہے، اور پھر معاشرے کا جو چال چلن ہوتا ہے جسے ہم کلچر کہہ سکتے ہیں، وہ ایسا ہوتا ہے کہ اختلاف بھی ساتھ چلتا رہتا ہے اور اس اختلاف کے ساتھ ساتھ احترام اور عزت کا تعلق بھی قائم رہتا ہے۔